تو بچوں ہم زمین کی بناوٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ زمین پر جو ہے خشکی 29% ہے، جبکہ 71% حصہ پانی ہے۔ زمین ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی، کہیں پر پہاڑ تو کہیں پر زمین تو کہیں پر میدان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بچوں سمندر میں بھی کہیں پہاڑ، کہیں میدان اور کہیں زمینی حصہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم سمندری فرش کی بناوٹ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو بچوں چلیے میرے ساتھ میں آج سمندر کی سیر کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم سمندری کناروں کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ساحل ہے، آپ لوگ تو اس سے بہت اچھے واقف ہوں گے، آئے دن ہم گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔ ذرا ٹھہریے، اس سے آگے نہ جائیے، اس کے آگے پانی کی گہرائی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ہمارا ساحل ہے، یعنی ہمارا کنارہ۔ یہاں پر پانی کی لہریں آپ کو بڑی اچھی اور پیاری نظر آ رہی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے پانی کی گہرائی بڑھتی چلی جائے گی۔ ساحل سے لگا ہوا یہ حصہ سمندر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جسے ہم براعظمی تختہ بھی کہتے ہیں، بعض لوگ چبوترا بھی کہتے ہیں۔ سمندری فرش کی سب سے کم گہرے حصے کو ہم سمندری تختہ کہتے ہیں۔ اس کی ڈھلان تھوڑی سست ہوتی ہے۔ یہ جو ہے بچوں براعظمی تختے کی وسعت ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی، بعض جگہوں پر یہ تھوڑا تنگ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سمندری تختوں کی گہرائی بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ کہیں پر یہ 200 میٹر سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے، اور یہاں پر انسانی زندگی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کافی اہمیت ہے۔ دنیا کے ماہی گیر وسیع علاقے اور براعظمی تختوں پر ہی تو پائے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ بچوں کم گہرائی والا حصہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر سورج کی روشنی آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ حصہ کم گہرا ہونے کی وجہ سے یہاں پر کائی اور پلاٹن نام کا پودا جو ہے پایا جاتا ہے، جو مچھلیوں کی غذا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر معدنی تیل پایا جاتا ہے، قدرتی گیس پائی جاتی ہے، اور مختلف قسم کے اور بھی معدنیات پائے جاتے ہیں جسے کھدائی کر کے نکالا جاتا ہے۔ مثلاً بحر عرب میں اور معدنی تیل بھی پایا جاتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے براعظمی ڈھلان کی طرف۔ براعظمی ڈھلان کا حصہ ختم ہونے کے بعد سمندری فرش کی ڈھلان بھی تیز ہوتی جاتی ہے بچوں۔ یہ ہے ہمارا براعظمی ڈھلان۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے سطح سمندر کی گہرائی کچھ کم ہوتی ہے، یعنی 200 میٹر سے 3600 میٹر تک ہوتی ہے۔ یہ زیادہ آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جاتا ہے، اور یہاں سے سمندری میدان کی شروعات ہوتی ہے، اور یہ میدان جو ہے آہستہ آہستہ چھوٹی بڑی جسامت کے زیراب زمینی شکلیں اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے، جسے ہم پہاڑ، ٹیلیں اور سطح مرتفع کہتے ہیں۔ سمندری پہاڑ اور سمندری سطح مرتفع کی سلسلے آب جو زیر آب بھی نظر آتے ہیں بچوں۔ یہ پہاڑی سلسلے کئی کلومیٹر ہوتے ہیں۔ زیر آب پہاڑوں میں بعض جگہوں پہ سطح سمندر کے اوپر بھی نظر آتے ہیں، جسے ہم بچوں جزیرہ بھی کہتے ہیں۔ مثلاً آئس لینڈ، بحر اوقیانوس، انڈمان نکوبار، یہ بحر بنگال۔ سمندری فرش پر پائے جانے والے بعض ٹیلے ہموار بھی ہوتے ہیں۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں سمندری کھائی اور سمندری خندق کی طرف۔ سمندری فرش بعض جگہ پر گہرے، تنگ اور تیز ڈھلان والے ہوتے ہیں، انہیں سمندری خندق یا سمندری کھائی بھی کہتے ہیں۔ عام طور پہ کم گہرے والی زمینی شکل کو ہم سمندری کھائی کہتے ہیں، جبکہ زیادہ گہرے والے علاقوں کو ہم کیا کہتے ہیں بچوں؟ خندق کہتے ہیں۔ سمندری خندق کی گہرائی زیادہ یعنی ہزاروں میٹر تک ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ بحر الکاہل میں مریانہ خندق دنیا کی سب سے گہری خندق ہے، اور علم جو ہے علم کے حساب سے یہ نقطہ نظر سے سمندری فرش جو ہے سب سے فعال حصے میں ہے۔ ان علاقوں میں بچوں ہم کو اکثر کئی زندہ آتش فشاں بھی ملتے ہیں۔ یہ علاقے زلزلوں کی وجہ سے نہایتی حساس مانے جاتے ہیں۔ سمندری فرش میں آنے والے زلزلوں اور آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے ہماری سمندری علاقوں میں بھی سونامی آ جاتی ہے، اور جس سے ہماری ساحلی علاقے بھی
متاثر ہوتے ہیں۔ چلیے بچوں، اب ہم اپنے آگے کی طرف چڑھے۔ یہ ہے سمندری اجتماع یعنی کہ انبار۔ سمندری تہہ دنیا کے مختلف علاقوں کا سب سے نصیبی حصہ ہے، اسی لیے وہاں مختلف قسم کے اشیاء جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کے مختلف روپ ہوتے ہیں جو 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ چھوٹی بڑی جسامت کے یہاں پر مختلف قسم کے پتھر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قدرتی ریت اور مٹی کے نہایت باریک ذرات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر تمام دریائی مادے، برفانی ندیوں کے ذریعے بہا کر لائی گئی چیزیں خاص طور پہ یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ آتش فشاں کے پھٹنے سے باہر پھینکی گئی راکھ، لاوا یہاں پر ہمیں جمع ملتا ہے، اور سمندری میدان میں نہایت ہی باریک مٹی کے ذرات بھی بڑے پیمانے پہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ سمندری رسوب بھی پائے جاتے ہیں اور نرم کیچڑ کی شکل میں ہوتے ہیں، اور سمندری حیوانات اور نباتات کے باقیات بھی ہمیں یہیں پر ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمندر کی تیار کردہ اشیاء کا بھی استعمال یہاں پہ بے شمار ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آلودہ پانی، ٹھوس چیزیں، کچرا، تابکار اشیاء، بیکار چیزیں، پلاسٹکس اور نہ جانے جو ہم چیزیں زمین کے اندر پھینکتے ہیں۔ اکثر پکنکوں پہ جاتے ہیں تو ہم نہ جانے کیا کیا چیزیں پھینک دیتے ہیں بچوں۔ یہ تمام چیزیں سمندر کی گہرائیوں میں چلی جاتی ہیں اور ہمارے پانی کو آلودہ کرتی ہیں۔ یہ چیزیں سمندری حیوانات اور خاص کر سمندر میں موجود جو جانور ہوتے ہیں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، اور اکثر اس وجہ سے مچھلیاں مر بھی جاتی ہیں۔ سمندری زندگی کے مختلف رخ سمجھنے کے لیے بچوں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ بچوں، آپ لوگوں کو یہ لیسن بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سمندری فرش کی بناوٹ کس قدر الگ الگ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے براعظمی تختوں کے بارے میں معلومات حاصل کی، اس کے بعد ہم براعظمی ڈھلان کی طرف گئے، پھر آپ لوگوں نے سمندری میدان بھی تو دیکھا ہے، سمندری پہاڑوں کی بھی ہم نے سیر کی ہے، سمندری کھائی اور سمندری خندقوں کو بھی دیکھ لیا، اور سمندر میں موجود ہماری بیکار چیزیں جو ہم اپنے گھروں سے لا کر پکنک پوائنٹ بنا کر اور سمندروں میں پھینک دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اور ہمارے جانوروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو بچوں، آئندہ جب کبھی آپ سیر سپاٹے کے لیے جائیں تو سمندر میں بیکار چیزیں نہ پھینکیں، کچرا نہ ڈالیں، اور کوئی بھی بیکار چیزوں کو جب یہ سمندر میں موجود جانور کھاتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ امید کرتی ہوں بچوں آئندہ جب کبھی آپ جائیں گے تو اس طریقے سے کسی کچرے کو یا پلاسٹک کو یا بیکار چیزوں کو پانی میں نہیں پھینکیں گے اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے۔ تو امید کرتی ہوں بچوں آپ لوگوں کو یہ لیسن اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو آج کا ہمارا یہ سوال آپ لوگوں کو حل کرنا ہے۔ آپ کو یہ تصویر دیکھ کر بتانا ہوگا کہ یہاں پر کون کون سی چیزیں ہیں۔ تو سمندر کی گہرائیوں میں جو بناوٹ دی گئی ہے زمین کی وہ کون سی ہے؟ پہلا جو میں نے آپ کو بتایا وہ کون سا حصہ ہے جو زمین کی گہرائی میں آپ کو ڈھسا ہوا حصہ نظر آتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو امید کرتی ہوں بچوں اس سوالات کو آپ آسانی سے حل کریں گے اور مجھے ہوم ورک کے طور پہ جلد ہی کل لا کر بتا دیں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔